السلام علیکم۔ حکایت مولانا رومی میں سے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوی مرغابی کرداست جان کہ طوفان بلا دارد فغاں۔ جان نے جب مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو پھر طوفان بلا سے اس کو کب گلا و فریاد ہے۔ مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کے نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اسی طرح جان عاشق طوفان و حوادث سے متاثر ہوئے بغیر اپنے دلبر کی یاد میں مست رہتی ہے۔ عاشق سعادت کشتہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ ازلی سعادت مندوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف نامی ایک یہودی کے غلام تھے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام مسلمان ہو گیا ہو۔ میں خانہ وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا تھا۔ حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا۔ جان عاشق نے جب محبوب کے ہاتھوں میں خنجر عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ پڑی۔ اے محبوب حقیقی، آپ رضی اللہ عنہ کی یاد میں نعرہ عشق مجھے اچھے لگتے ہیں اور قیامت تک اے محبوب اسی طرح مستانے کے نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ سر بریدہ عشق کے حق کے سامنے اگر 100 خندقیں بھی ہوں، اس کے درد عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاج سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک تڑپ تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے اور اس کا درد باطن ظاہری تکالیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نعرہ یاہد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، پھر گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹتا اور کہتا کہ آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ حضرت بلال بازبان حال سے عرض کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق اس تماشا کو دیکھیے کہ کیسا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوچہ یار امتحان گاہ عشق سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خستہ حال اور لہو لہان حالت میں عہد عہد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ عشق کی آواز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جسے آپ رضی اللہ عنہ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ عاشق زار کو کہنے لگے کہ تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کیا کرو، یہ ملعون ناحق تجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے، یہودی ان کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جسم تو اس ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا، لیکن ان کی روح حق تعالی شانہ کی بارگاہ کرم میں مست و خواب عشق ہو رہی تھی اور بہار لازوال لوٹ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی کیوں اس ظالم کے سامنے نعرہ مست لگاتے ہو، دل میں خاموشی کے ساتھ عہد عہد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اچھا میں پھر توبہ کرتا ہوں کہ اب آپ رضی اللہ عنہ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔ اس مقام پر مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو سکوت و اخفاء کی نصیحت فرمائی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ملتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہزارہ مصائب و آلام کے باوجود راز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے۔ عشق خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھاتا ہے، اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی ماجرا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ عہد عہد کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں، تو اس صورتحال کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مصائب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور اگر حکم ہو تو آپ کا یہ خادم انہیں خرید لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اس کالے جسم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خریدار ہو گئے۔ ایمان اور عشق نے انہیں انمول بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیف و مستی سے سرشار نیم مدہوشی کے عالم میں عہد عہد کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ ظالم یہودی آپ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کالے رنگ والا حبشی غلام مجھے دے دے۔ یہ سیاہ فام اور خوبصورت غلام قسطاس جس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے، تم لے لو۔ اس یہودی نے غلام کے ساتھ رقم بھی مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی منہ مانگی رقم ادا کی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق زار کو آغوش رحمت میں لے لیا۔ ہجر و فراق کے لمحے بیت گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی پیاسی جان نے جو لطف اس وقت محسوس کیا، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے اور فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق رضی اللہ عنہ، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ مجھے بلال رضی اللہ عنہ کی آزاد کرانے کے شرف میں شریک کرنا؟ تو نے اس کو کیوں تنہا خریدا اے پاکیزہ فطرت آدمی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں اور بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غلام ہیں، اور میرا سب کچھ تو ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں۔ الہی کیا شان ہے تیرے نام کی، کن ناقابل تسخیر قوتوں کا مخزن ہے تیری ذات پر ایمان، کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توقع غلامی کی، جن کو یہ سمندی نعمتیں تو ارزانی فرماتا ہے۔ وہ ذرے ہوں تو رشک آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بے قرانیوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے کج کلا ان کے باج گزار بن جاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت سے ہمیں یہ درس حیات حاصل ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ تمام نئے والے دوستوں کی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ تمام نئے والے دوستوں کی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔